الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم ولولا إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم. یہ سورۃ نور کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ ایسے ہے کہ جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہ ہوئی اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات، اور اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے. اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا کہا ہوتا کہ ہم کو نہیں لائق کہ ہم منہ پہ لائیں یہ بات، اللہ تو پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے. اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام کبھی اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور کھولتا ہے اللہ تمہارے واسطے پتے کی باتیں، اور اللہ سب جانتا ہے اور حکمت والا ہے. یہ زبان کے استعمال کے بارے میں آیات ہیں، اور ان کی شان نزول ایک واقعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے متعلق خواتین و حضرات کے بارے میں بہت بڑا ایک شرف اور عزت اور بلندی کا اظہار ہے. واقعہ یوں ہے کہ سن 6 ہجری میں ایک غزوہ بنی مستلق پیش آیا، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جیسے کہ معمول تھا قرعہ نکالا جاتا تھا کہ اس غزوہ میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے، قرعہ سے کوئی گھر والی اہلیہ ام المومنین ساتھ تشریف لے جاتی. تو قرعہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نکلا، اور وہ آپ کے ساتھ تشریف فرما تھی. جب واپسی ہو رہی تھی تو ایک جگہ قافلے میں پڑاؤ ہوا، تو آپ اونٹ پہ تشریف فرما تھیں اور اونٹ کو بٹھا دیا گیا، اور وہ جو ہوتا ہے اس کو اتار کے نیچے رکھ دیا گیا، اور وہاں سے آپ نکل کر رفع حاجت کے لیے جنگل میں تشریف لے گئی. وہاں آپ نے ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ ٹوٹ کے گر گیا، اور آپ کو معمول سے تھوڑی سی زیادہ دیر لگی اس کو تلاش کرنے میں.
تو جو خادم تھے وہ ہودہ اٹھانے والے، انہوں نے دیکھا کہ ہودے کے گرد پردے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے اس کو اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چلتا بنا، اور آپ اس میں بھی تشریف فرما نہیں تھی، قافلہ چلا گیا۔ اور جب آپ وہاں آئی تو آپ بڑی حیران ہوئی کہ یہ اب کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کوئی نہ کوئی پیچھے ہوگا اور مجھے آ کے دیکھ لے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوگی کہ میں تو اس اونٹ پہ سوار نہیں تھی تو آپ کسی کو بھیجیں گے اور مجھے تو آپ وہیں تشریف فرما ہوگی اس جگہ، اور رات ہو گئی تھی، آپ وہاں لیٹی اور سو گئی۔ پیچھے ایک صحابی کی یہ ڈیوٹی تھی کہ قافلے میں کوئی چیز گر جائے یا گم جائے یا پیچھے رہ جائے تو وہ دیکھتے ہوئے آتے تھے، ان کا نام صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ جب آئے انہوں نے حلیے سے پہچان لیا، پردے کی آیت آنے سے پہلے انہوں نے آپ کو دیکھا ہوا تھا، اور انہوں نے قریب آ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور آپ بیدار ہو گئی اور چادر اوڑھ لی۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور وہ آپ اس کے اوپر سوار ہو گئی، اور تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ قافلے میں مل گئے۔ جب آپ قافلے میں ملے تو اس کی صورت احوال یہ تھی کہ رات گزر چکی تھی اور اونٹ کی نکیل صفوان بن معطل کے ہاتھ میں تھی اور اونٹ پہ آپ سوار تھی۔ چنانچہ منافقوں کا سردار جو تھا عبداللہ بن ابی ملعون، اس وقت تک اس کو اس بات کی کھلے عام اس کی منافقت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس نے شور مچا دیا کہ یہ دیکھو یہ آ رہے ہیں، اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا اور نازیبا باتیں کرنے لگا، اور بہت زیادہ اس نے الزام اور بہتان لگانے شروع کر دی۔ اس کے دیکھا دیکھی کچھ اور معصوم اور بھولے والے مسلمان، جن میں پیش حضرت مستہ تھے، اور ساتھ حسان بن ثابت جو مشہور شاعر ہیں، اور خواتین میں ایک ہمنا تھی بنت جاش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، اور وہ ان لوگوں نے بھی ان کا اس منافق کے ساتھ مل کر کچھ زبان کھولنی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے سب کو مسجد نبی میں اکٹھا کیا اور آپ نے بیان فرمانا شروع کیا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے اپنے گھر والوں کے متعلق کچھ باتیں مجھ تک پہنچی ہیں جو میرے لیے بڑا ایذا کا سبب ہے۔ تو ایک صحابی جو دوسرے قبیلے تھے، جو مدینہ طیبہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تو ایک صحابی جو دوسرے کے وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کس نے آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے، اس کا سر ہم تن سے جدا کر دیں گے۔ تو یہ جو صحابی تھے دو مسلمان اور عبداللہ بن ابی، یہ ایک ہی قبیلے کے تھے، تو ان کے قبیلے والے لوگ کھڑے ہو گئے کہ بغیر تحقیق کے تم کون ہوتے ہو سر اڑانے والے، اور انہوں نے کافی زیادہ اس کے اوپر اعتراض کیا، اور عصبیت جو پرانی تھی وہ لوٹ آئی، اور مباحثہ تھا کہ جھگڑا ہو جاتا اور تلواریں نکل آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ 1 مہینے تک مسلسل یہ بات چلتی رہی اور حضرت سیدہ کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ ایک دن آپ کی کچھ طبیعت ناساز تھی اور فراغت کے لیے جنگل میں جانے لگی، تو مستہ کی والدہ، کیونکہ حضرت مستہ جو ہے یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے، خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، تو ان کی جو والدہ تھیں وہ خادمہ تھیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی۔ تو وہ جب جانے لگیں ساتھ تو حضرت عائشہ کا پاؤں پھسلا، وہ کہنے لگی ستیہ ناس ہو اس مستہ کا، میری معصوم بچی کو ایسی باتیں لگاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا خالہ آپ ایسی بات کیوں کرتی ہیں، مستہ تو بدری صحابی ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات۔ تو وہ کہنے لگی تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ اس پہ حضرت سیدہ کے اوپر بڑا اثر ہوا اور آپ بہت رنجیدہ ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر
اب گھر تشریف لے گئیں، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا جو تھی ان کی اہلیہ، ان کے پاس فاطمہ بنت اسد ان کے پاس چلی گئیں اور بہت زیادہ رنجیدہ ہوئیں، آنسو تھے کہ تھمنے میں نہیں آتے تھے، اور ایسا اندیشہ ہو گیا کہ آپ غم سے ہلاک ہو جائیں گی حضور سے، اور بخار چڑھ گیا اور سخت صاحب فراش ہو گئی اور روتی تھیں، اور ان کی والدہ کہتی تھی اگر تم سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگ لو اور اللہ کے نبی کو مطلع کر دو، یہ نہ ہو کہ وہی سے راز افشا ہو جائے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی بہت رقیق القلب تھے، وہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ نبوت کا معاملہ ہے، اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو یہ نہ ہو کہ ہماری ایمان ہی سلب ہو جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات عالی ہے یہ بہت بلند و بالا ہے، اور آپ کو ایذا پہنچانا اللہ سے دشمنی مول لینے کے مترادف۔ کافی وقت اس میں گزر گیا، قریباً 40 دن اس واقعے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھتے سار ہی جو ہے ایک طبیعت کے اوپر اثر ہوا، جیسے وہی والی کیفیت ہوتی ہے تو وہی آنے لگی، اور فرماتی ہیں کہ میرا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے یا خواب میں مطلع کر دیا جائے گا، لیکن مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ قرآن نازل ہوگا۔ تو سورۃ نور کی یہ آیات قریباً 2 رکوع نازل ہوئے، جس میں براہ راست مسلمانوں کو سخت تنبیہ کی گئی اور زبان کے استعمال کے بارے میں دائمی اور ابدی اصول اور قوانین بتا دیے گئے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ اس وقت کے واقعہ کی طرف تو یہ ہے، لیکن ابدی اصول اس میں سے وضع ہو گیا کہ کوئی واقعہ کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو اپنی زبان کو ہلانے سے پہلے، کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے، کسی کے اوپر تہمت لگانے سے پہلے، کسی کی بدگمانی کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لو، یہ نہ ہو کہ بہت بڑے گھاٹے اور خسارے میں تم مبتلا ہو جاؤ۔ جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر، جو مسلمان معصوم تھے بولے بالے، بات سنی اور اس کو بیان کرنے لگے اور اس کو اپنی زبانوں پر لانے لگے، اس میں حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مستہ اور حضرت حمنہ تینوں شریک ہیں، اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں تھی، کیونکہ غیب کی خبر اور غیب کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات۔ زبان سے بات کی ہوئی کو آدمی ہمیشہ فطرتاً ہلکی بات سمجھتا ہے، کیونکہ اس پہ زور نہیں لگتا، کوئی قوت خرچ نہیں ہوتی، کوئی مال خرچ نہیں ہوتا، کوئی بس زبان چھوٹی سی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ارادہ کیا اور وہ چلی۔ اور یہ جو بات زبان سے کی ہوئی ہے جس کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے دل ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے انسان کے جذبات اس لیول کے مجروح ہوتے ہیں کہ اس کو بیان الفاظ میں کرنا مشکل ہے، اور دل کی قیمت اللہ کے نزدیک بہت ساری ہے۔ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، پر کسی دا دل نہ ٹاوی، دلاں وچ سونا رب رہندا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں عرش، جس کا مفہوم ہے میں عرش اور کرسی اور زمین اور آسمان میں نہیں سما سکتا، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو مومن کا دل جو ہے وہ عرش عظیم ہے، تو اس کو توڑنا اور اس پہ بہتان لگانا
اور اس کے بارے میں نازیبہ بات کرنی، یہ اللہ کے نزدیک